وہ رب جو 7ویں کوٹھڑی میں یوسف علیہ السلام اور زلیخا کو دیکھتا ہے تو تجھے اور مجھے بھی دیکھتا ہے. مجھے اس اللہ سے ڈر لگتا ہے. بادشاہ کہنے لگا ایسا جملہ تھا جو میری روح تک اتر گیا. میرے نفس نے کئی روپ دھارے. میرا نفس مجھے کئی دلیلیں دیتا رہا. تو بادشاہ ہے, اس کی باتوں میں کیوں آتا ہے؟ کون پوچھے گا تجھے؟ تیری لونڈی ہے, خادمہ ہے, جو تیرا جی چاہتا ہے کر. اگر یہ کوئی احتجاج بھی کرے گی تو کون اس کی بات سنے گا؟ چیخے اور چلائے گی, اس کی نحیف اور کمزور آواز تیرے اس کمرے میں دب جائے گی. لیکن میں نے اپنے نفس کی ایک بات نہ سنی. اس تصور کے تحت میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور لونڈی کو آزاد کر دیا. یہ وہ لمحے تھے کہ میرے نفس نے تو بار بار گناہ کی طرف ابھارا, لیکن میں نے اللہ کے ڈر سے یہ گناہ چھوڑ دیا. تو بابا جی کہنے لگے بادشاہ پھر تو جنتی ہے. کہا مجھے سمجھ نہیں چلی, ایک واقعہ سن کے کس بنیاد پہ مجھے جنتی قرار دے رہے ہو؟ کوئی دلیل پیش کرو. تو وہ بزرگ کہنے لگے بادشاہ دلیل میری بات نہیں, دلیل اللہ کا قرآن ہے. تجھے میں نے جنتی قرار نہیں اللہ نے دیا, میں تو بتا رہا ہوں. کہا کیسے؟ کہا کھول اللہ کا قرآن, وہاں لکھا ہے اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, جس نے اپنے نفس کو گناہ سے روک لیا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, اسی کا ٹھکانہ جنت ہے. اگر تم اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے روک لیتے ہو, اللہ فرماتا ہے ہم چھوٹے چھوٹے یوں ہی معاف فرما دیتے ہیں. ذرا میں اور آپ بھی تو اپنے آپ کو دیکھ کے ہم کہاں کھڑے ہیں. چھوٹے بخشوانا چاہتے ہیں اور بڑوں سے ہاتھ نہیں کھینچتے. جب ایسا ہم نہیں کرتے تو پھر مالک بھی معاف نہیں کرتا. اس کا وعدہ ہے کہ جن گناہوں سے میں نے منع کیا ہے, جن جرموں کی میں نے سزا مقرر کی ہے, اس ڈر سے تم ترک کر دو. جب تم میرے سزا مقرر کردہ گناہوں سے باز آ جاؤ گے, گویا کہ تو نے میری حدوں کی پاسداری کی ہے, تو نے میرے حکموں کی تعمیل کی ہے. ادھر تم میرے حکم کی تعمیل کرتے ہو, ادھر میں تمہارے پہ جنت واجب کر دیتا ہوں. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا قَرِيبًا, ہم تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے, ایسے گھر میں جو ہمیشہ عزت کے لائق گھر ہو. میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں اور اپنے اپنے دامن پہ جھانکیں اور غور کریں کہ کیا ہم سے بڑے بڑے گناہ سرزد تو نہیں ہوتے. خود کو روکیں بھائی, اپنے دامن کو محفوظ رکھیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ گر ہیں اور یوں صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے. بخاری شریف کے لفظ ہیں کہ آقا کریم صحابہ کی تربیت کے لیے بنی اسرائیل کے ایک شخص کی بات سنا رہے تھے. حضور فرمائے صحابہ بنی اسرائیل میں ایک شخص انتہائی بدکار تھا, بری راہوں پہ اس نے وقت گزارا. اچانک ایک دن کھلے آسمان تلے اللہ کی بارگاہ میں اکیلا تنہائیوں میں تھا, تو آنکھیں بند کر کے اس نے اپنے ماضی کے اوراق پلٹے. اسے ساری زندگی میں گناہوں کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا. سوچتا رہا. اچانک دل میں بات آئی, اللہ پاک جتنے میں نے گناہ کیے اگر تو نے حساب لیا تو میرے دامن میں گناہوں کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے, تو سب سے زیادہ سزا تو مجھے ملے گی. میرے سے زیادہ انسانیت میں کسی کو سزا نہیں ملنی. اس ڈر سے ساری رات اس کی آنکھوں میں آنسو بہتے رہے. تو اس نے اللہ اکبر صبح اٹھتے ہی اپنے بچوں سے کہا بیٹا اگر میری روح پرواز کر جائے, میں فوت ہو جاؤں, مجھے دفن نہ کرنا, مجھے دفن نہ کرنا, بلکہ مجھے آگ میں جلا کر میری راہ کو ہوا میں بکھیر دینا, تاکہ نہ میرا وجود برقرار رہے, نہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاؤں, نہ مجھ سے حساب لیا جائے. آسان لفظ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. لیکن شاید وہ پگلا یہ بات بھول گیا کہ جب میرا میٹیریل ہی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, نام و نشان نہیں تھا,
تو اس وقت جس رب نے مجھے پیدا کر دیا تھا دوبارہ میرا میٹیریل جمع کر کے پیدا کرنا اس کے لیے کون سا مشکل تھا؟ لیکن وقت بیتا رہا، وہ انتقال کرتا ہے، بچوں نے باپ کی وصیت کے مطابق اس کو آگ میں جلایا، راک کو ہوا میں اڑا دیا۔ بخاری کے لفظ ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ، اللہ نے فرشتوں سے کہا فرشتوں میرے بندوں کی راکھ جمع کرو اور اس کا مجسمہ تیار کر کے روح پھونکو اور میری بارگاہ میں پیش کر دو۔ حکم خداوندی کے تحت فرشتوں نے اس کا مجسمہ تیار کر کے روح پھونکی اور اللہ کے حضور پیش کیا تو مالک نے کہا او میرے بندے بتا تو نے ایسا کیوں کیا؟ او میرے بندے بتا تو نے ایسا کیوں کیا؟ بخاری شریف کے لفظ ہیں کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا باری تعالیٰ سچ کیا ہے؟ انی اخاف اللہ، سچ ہے کہ میں تیرے سے ڈر گیا تھا۔ میں یاد رکھنا، میں اور آپ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، جب بندہ اپنے جرم کا اعتراف کر لے، قبول کر لے، اعتراف جرم کر لے، تو میرا مالک پھر یہ نہیں دیکھتا کہ میرے بندے کی فرد جرم کتنی بڑی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے جرم کا سائز کتنا بڑا ہے۔ وہ جب جرم کا اعتراف کر کے خود کو مجرم تسلیم کرنے والا 100 بندوں کا قاتل ہو کے بھی توبہ کی غرض سے اپنے گھر سے چل پڑے، رستے میں روح پرواز کر جائے، اللہ پھر بھی مغفرت فرما دیتا۔ شرط ہے کہ بندہ خود کو مجرم تسلیم کر لے، اور یار جب تک مانے نہ، تسلیم نہ کرے، وہ مالک نہیں بخشتا۔ میں اور آپ اپنے جرم تسلیم کر لیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کتنے جرم ہیں ہمارے دامن کے ساتھ وابستہ؟ جب ہم تسلیم کر لیں اللہ، ہم نے اپنے جرم تسلیم کر لیے، اپنی رحمت کا صدقہ ہمارے جرم معاف کر دے، تو وہ رب وعدہ کرتا ہے اپنے جرم کا اعتراف کر کے، بہت لمبی لسٹ نہیں، بہت بڑی عبادات نہیں، وہ رب کہتا ہے کہ اپنے جرموں کو تسلیم کر کے شرمندگی کا ایک آنسو تو بہا دے، تیرے سارے گناہوں پہ میں اپنی رحمت کا قلم پھیر دیتا ہوں۔ تیری آنکھ سے نکلا ایک آنسو میری جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ آئیے میں اور آپ دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ روزانہ کے دکھ، یہ پریشانیاں ہم اس وقت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم وہ مومن ہیں جن کی کامیابی کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہو۔ اللہ قرآن میں خود کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو۔ اللہ کی توفیق سے ہم مومن ہیں نا، لیکن کتنے کو غالب ہیں یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ آج تو پوری دنیا سوشل میڈیا ہر انسان کی پاکٹ میں، ہر بندہ جان سکتا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری حالت کیا ہے، کیفیت کیا ہے۔ آج امت مسلمہ کا حال کیا ہے؟ پوری دنیا میں 56-57 اسلامی ملکوں کے ہم مالک ہیں۔ 1 ارب 70 کروڑ سے ہماری تعداد زیادہ ہے، 1.25 ارب۔ 25% دنیا بھر کی زرعی زمین مسلمانوں کے قبضے میں ہے، 70% دنیا کا پیٹرول مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ سونا، چاندی، ہیرا، یورونیم، کوئلہ، گیس، کتنے ذخائر ہیں جو ہمارے پاس نہیں، ایٹمی طاقت بھی ہے۔ 70 لاکھ سے تجاوز کرتی ریگولر فورس یعنی آرمی بھی ہمارے پاس ہے۔ اور یار مجھے بتاؤ، میدان بدر میں 313 مجاہدین کے یہ پوری دنیا کے وارث عالم کفر کے سامنے بے بس کیوں ہیں؟ آج سوچنے کی بات ہے، آج فلسطین سے لے کر کشمیر تک اگر خواتین کی آبرو ریزی کی جاتی ہے تو مسلمانوں کی، برما کی سرزمین پہ آزائے بدنیاں کاٹ کر بکھیرے جاتے ہیں تو مسلمانوں کے، آج شام کے بارڈر سے لے کر انطاکیہ تک، سیریا سے لے کر یمن تک، آج اگر مسلمان لاوارث بے بس کھلے آسمان تلے ہمارے منتظر ہیں تو مسلمان ہیں۔ پوری دنیا کے اندر جو حالات ہیں مسلمانوں کے،